سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بندہ ناچیز 21 دن کے لیے حرمین شریفین عمرہ شریف کے لیے حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت بار بار عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس سفر کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو اپنے گھر کی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی بار بار باادب حاضری عطا فرمائے۔ یقیناً مدینہ شریف مومن کے دل کا قرار ہے، اور مدینہ شریف مومن کے دل کی بہار ہے، عشاق کے دلوں کا چین اور قرار ہے۔ یہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر جا کر عام سے عام بندہ دو باتیں ضرور کہے گا۔ پہلی بات یہ کہ جتنے دن میں نے وہاں گزارے ہیں اصل میں میرے وہی دن تھے جو اللہ کے گھر میں اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزرے۔ اور دوسری بات، ہر عام بندہ چاہے اس کا علمی لیول بالکل نیچے ہو، ایک عام ریڑھی بان بندہ بھی یہ بات ضرور کہے گا کہ وہاں جا کر مجھے پچھلوں کی کوئی خبر نہیں رہی۔ پیچھے ماں باپ، بیٹے بہن بھائی، سب رشتے ناتے، وطن، کاروبار، ہر چیز بھول جاتی ہے، اور انسان اس جگہ پہ جا کر محسوس کرتا ہے کہ میں تو اپنے اصلی وطن میں آ گیا ہوں، میرا اصلی وطن یہ ہے۔ تو مدینہ شریف کے متعلق عشاقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا اور جو محبت کا اظہار کیا، وہ بھی ایک قابل دید نظارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت ایک عاشق وہاں پہنچتا ہے تو بیتاب مچھلی جس طرح پانی میں جا کر سکون اور قرار پاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک سچا سچا مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچ کر قرار پاتا ہے۔ اور دوسری طرف جس وقت مدینہ شریف سے بندہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور آخری حاضری ہوتی ہے، تو یقیناً وہ لمحے بیان سے باہر ہیں۔ تو یہاں سے جاتے وقت، یعنی جس وقت ابھی سفر شروع نہیں ہوا، تیاری کی ہے، جسم وہاں پر نہیں پہنچا، تو کیفیت یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یعنی ابھی یہاں ہیں اور تیاری بنا رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں کہ تم بھی چلو، لیکن اس سے پہلے جان و دل ہوش و خرد یہ سب تو مدینے پہنچے۔ اور ادھر سے آتے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الحاج محمد علی ظہوری علیہ رحمت آپ فرماتے ہیں، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ تو اس پر تو عشاقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نعت کی صورت میں، نظم کی صورت میں جو اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہ بھی ایک قابل دید نظارہ ہے۔ اور بالخصوص مدینہ شریف سے رخصت ہوتے وقت جو بندہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان کیا، وہ کلام ہے آپ کا، خراب حال کیا پر نحال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نحال کیا۔ اور فرمایا یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی ہے نفس، ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جس طرح الٹی چھری، پنجابی جن کھڈی چھریا دن، اس کے ساتھ اگر کسی کو آپ ذبح کریں، حلال کریں، کتنی تکلیف ہوگی۔ فرمایا اس سے کہیں زیادہ ایک بندہ مومن کو مدینہ شریف سے جدا ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس پاک در کی حاضری ہر ایک کو باادب حاضری بار بار عطا فرمائے۔ اس موقع پر فضائل حج و عمرہ کے حوالہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سننے والے کے دل میں شوق پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی اور اس بارگاہ کی باادب حاضری بار بار ہر ایک کو عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق راجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس بندے نے حج کیا اس میں نہ شہوت والی بات کی، نہ کوئی خلاف شرع کوئی فضول کام کیا، اور مکمل شرعی آداب کے ساتھ جو حج کر کے واپس گھر لوٹا، تو وہ اس بچے کی طرح ہے کہ جو بچہ آج دنیا میں پیدا ہو اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے اس بچے کو اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، ایسے ہی حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے اور حج اس کا مکمل شرعی آداب کے ساتھ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں کوئی ظاہری باطنی خرابی نہ ہو، تو جب اس طرح وہ حج کر کے لوٹے گا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ایک بچہ نومولود ماں کے پیٹ سے دنیا میں نکل کر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی حاجی گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر آتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایک عمرہ کرنے کے بعد آئندہ عمرہ کرنے تک، یعنی ایک عمرہ بندے نے کیا اور پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کیا، وہ چاہے درمیان میں 2 سال کا گیپ ہے، 10 سال کا گیپ ہے، جتنا بھی ہے، تو درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا حج مبرور کا ثواب تو ہے ہی جنت۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج و عمرہ بار بار کرنے کی فضیلت بیان فرمائی اور امت کی اس طرف توجہ دلائی کہ وہ بار بار اس سفر کی سعادت حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ حج اور عمرہ بار بار کرو، یکے بعد دیگرے کرو، یعنی ایک حج کیا ہے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر کرو، عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے پھر اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو دوبارہ عمرہ پر جاؤ، تابعو بار بار کرو، حج و عمرہ بار بار کرو۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو پیسے لگتے ہیں، تو شیطان ہے خیال ڈال دیتا ہے، برا وسوسہ آ جائے گا کہ اس سے تو پیسے لگیں گے، جہاز کا ٹکٹ ہے، خرچہ سارا، تو ہو سکتا ہے بندہ محتاج نہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ حج اور عمرہ یہ بار بار کرنا یہ محتاجی کو ختم کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، محتاجی دور ہوگی، اس سے برکت آئے گی، مال میں برکت آئے گی، اعمال صالحہ کی مزید توفیق ملے گی، گناہ مٹ جائیں گے۔ فرمایا جس طرح لوہار کی بھٹی میں زنگ آلود لوہا ڈالا جائے یا میلا سونا ڈالا جائے یا چاندی ہو تو ان دھاتوں کی میل کچیل جس طرح بھٹی میں دور ہوتی ہے اور آگ انہیں بالکل پاک اور ستھرا کر دیتی ہے، میل دور ہو جاتی ہے، ایسے ہی بندہ مومن مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جب صدق دل کے ساتھ بادب حاضری دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، جس طرح آگ کی بھٹی میں زنگ آلود لوہا جاتا ہے، جاتے ہوئے وہ زنگ آلود تھا، جب نکلتا ہے تو پاک ہو کے نکلتا ہے، صاف اور ستھرا ہو کے نکلتا ہے۔ ایسے ہی چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن النسائی میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے وفد اللہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، جاج کرام اور معتمرین عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو دوستان مکرم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی طور پر استطاعت دی ہے اور حالات سے وقت یہ اجازت دے رہے ہیں، کوئی شرعی ایسا عذر نہیں کہ جو اس سفر سے مانے ہو، تو فوراً بندے کو اللہ کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، اور اگر حج فرض ہے تو اولاً وہ فریضہ حج ادا کرنا چاہیے۔ عمرہ شریف سے پہلے بھی اگر کسی پر حج فرض ہو چکا ہے تو وہ پہلے فریضہ حج ادا کرے، تو اس بارگاہ کی حاضری بڑی بابرکت ہے۔ فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان دعوہ اجابہم، اگر یہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی، وان استغفروہ غفر لہم، اور اگر یہ بخشش طلب کریں گے
تو ان کو بخش دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اسی طرح بے شمار فرامین ہیں، مشت نمونہ اور خروارے کے طور پر چند آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔